السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی ہمارے معاشرے سے جڑے میاں بیوی کے خوبصورت رشتے پر مبنی ہے۔ جب ان دونوں میں شک کی بیماری جنم لے لیتی ہے تو کس طرح یہ شک کی بیماری زہر کا کام کرتے ہوئے کتنی زندگیوں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، جس کے بعد انسان کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کہانی کارنر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ان دنوں چچا ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جب میں 5 سال کی تھی، دادی نے چچا زاد سلیم سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ وہ مجھ سے 2 سال بڑا تھا۔ دادی ہمیشہ چچی کو تلقین کیا کرتی تھی کہ لائبہ کو بہو بنانا، لیکن دادی کی آنکھیں بند ہوتے ہی چچی نے اپنا مزاج بدل لیا۔ دادی جان کی قبر کی مٹی ابھی گیلی تھی کہ انہوں نے صحن کے بیچوں بیچ دیوار اٹھا دی۔ یوں محبتوں کے تاج محل میں دراڑ پڑ گئی۔ پہلے ہمارا اور چچا کا مکان ایک تھا، پھر 1-2 گھر ہو گئے۔ رفتہ رفتہ چچی اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئیں۔ ہم بچوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا اور دعا سلام متروک ہو گئی۔ ابو اور چچا نے بھی دوری اختیار کر لی۔ جب ضرورت ہوتی تو وہ باہر مل لیتے۔ میں جو سلیم کی بچپن کی مانگ تھی، اس کی صورت کو ترسنے لگی۔ امی اور چچی کی چپکلش میں ہم معصوم دلوں کا بے حد نقصان ہوا۔ بچپن کے بندھن ٹوٹ گئے اور ہم گھائل پرندوں کی مانند نفرتوں کے جال میں پھڑپھڑاتے رہ گئے۔ خالہ مسکان مجھ سے پیار کرتی تھی، وہ جیسے طاق میں تھی۔ انہوں نے فوراً جھولی پھیلا کر اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ لیا۔ ابو نے چچا کو آخری بار کہلوایا، چچی نے ٹکا کے جواب دیا تو خالہ جان کی مرادوں کے پھول کھل اٹھے اور میری شادی کی تاریخ خالہ کے بیٹے نعمان سے طے ہو گئی۔ مجھ سے کسی نے نہ پوچھا، اپنی مرضی سے والدہ نے میری زندگی کا سودا طے کر دیا۔ چند دنوں بعد میں خالہ کی بہو بن کر ان کے گھر آ گئی۔ نعمان اچھی پوسٹ پر تھے، ہر طرح سے اس گھر میں سکھ چین تھا۔ خالہ کا پیار اور دیگر سہولتیں موجود تھیں، لیکن دل نے اس رشتے کو قبول نہ کیا تھا۔ عرصے تک افسردہ ہی رہی۔ بچپن سے سلیم کی محبت کا نقش دل پر تھا جو ٹوٹتا ہی نہیں تھا۔ ایک روز مجھے اداس دیکھ کر امی نے سمجھایا کہ بیٹی اب شادی ہو گئی ہے اور نعمان میں کوئی عیب بھی نہیں ہے۔ ساس پیار کرنے والی ملی ہے، تمہاری سگی خالہ ہے، ماں سے بڑھ کر پیار کرتی ہے، ان نعمتوں کا شکر کرو، اچھی قسمت پر شاکر رہو، ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو جائے اور یہ سب تم سے چھین جائے۔ اماں کی باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کیا، کافی دن سوچا، بالآخر اس نتیجے پر پہنچی، واقعی ماں ٹھیک کہتی ہے۔ چچی مجھ کو بہو بنانا نہیں چاہتی تھی۔ اگر سلیم سے شادی ہو جاتی اور وہ میرا جینا حرام کر دیتی تب کیا ہوتا؟ سلیم سے میرا ذہنی رشتہ بچپن کا تھا، اس کو بلا دینا آسان نہ تھا۔ پھر بھی صبر کیا، اس کی یادوں کو دل کی گہرائیوں میں دفن کر دیا اور اس کی چاہت کو کاغذ کی ناؤ بنا کر ماضی کی لہروں میں بہا دیا۔ قسم کھا لی کہ سچے دل سے اپنے شوہر کی ہو کر رہوں گی، اللہ کی خوشنودی کی خاطر سہاگ بندھن کا احترام کروں گی اور سلیم کی یاد دل میں بسا کر خیالوں میں بھی شوہر سے خیانت نہ کروں گی۔ قدرت کو کیا منظور ہے یہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ شادی کے 3 برس بعد اچانک میرا سلیم سے آمنا سامنا ہو جائے گا۔ ایک دن خبر آ گئی کہ تایا جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ بھی ہمارے ہی محلے میں رہتے تھے۔ سب عزیز رشتہ دار ان کے گھر اکٹھے ہو گئے۔ چچا ان دنوں عمرہ پر گئے ہوئے تھے۔ میت کے گھر چچی اور نعمان آ گئے۔ آپس کی رشتہ داری تھی، ایسے موقعوں پر آمنا سامنا لازم ہوتا تھا۔ 3 سال بعد سلیم نے مجھ کو دیکھا تو افسردہ ہو گیا۔ میں کافی کمزور ہو گئی تھی۔ مجھ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر اداسی کے بادل چھا گئے۔ چھوٹے سے گھر میں لوگوں کا رش ہوا تو میرا دم گھٹنے لگا تو میں چھت پر چلی گئی۔ معلوم نہ تھا وہ بھی وہاں ہے۔ لوگ جب عصر کے وقت تایا کا جنازہ اٹھانے آئے، دل پر عجب سی وحشت طاری ہو گئی۔ سارے گھر میں کوہرام مچا تھا۔ آہو بکا کی آوازوں سے میرا دل بھی بیٹھ گیا۔ ان دنوں میں امید سے تھی، اسی سبب شاید مجھ کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب آنکھوں تلے اندھیرا سا آنے لگا تو اوپر چھت پر جانے کی سوجی۔ خیال ہوا اس طرح کچھ تازہ ہوا ملے گی تو طبیعت بحال ہو جائے گی۔ یہی سوچ کر میں اوپر گئی تھی۔ مجھے گمان بھی نہ تھا کہ وہاں کوئی اور بھی موجود ہوگا۔ جب میں اوپر جانے کو سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، خالہ جان کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ خیر چھت پر پہنچی تو کسی کو چارپائی پر لیٹا ہوا پایا۔ میرے قدموں کی آہٹ سے وہ اٹھ بیٹھا اور میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ سلیم تھا۔ ابھی ہم حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ ہی رہے تھے، بات کرنے کی نوبت نہ آئی تھی کہ چھت پر نعمان آ گئے۔ دراصل وہ گھر جانے کے لیے خالہ سے چابی لینے آئے تھے۔ خالہ نے کہا کہ چابی لائبہ کے پرس میں ہے۔ لائبہ کہاں ہے؟ میرے شوہر نے اپنی ماں سے دریافت کیا۔ ابھی چھت پر گئی ہے۔ یہ سن کر وہ چھت پر آ گئے۔
نعمان کو سامنے دیکھ کر میرے بھی اوسان خطا ہو چکے تھے۔ میں نے کوئی جرم نہ کیا تھا، پھر بھی خود کو مجرم محسوس کر رہی تھی، کیونکہ نعمان جانتے تھے کہ میری بچپن سے نسبت سلیم سے طے تھی۔ وہ یہی سمجھے کہ میں جان بوجھ کر چھت پر اس سے ملنے آئی ہوں۔ لمحہ بھر بھی وہ آگے بڑھے اور مجھ کو بازو سے پکڑ کر ساتھ لے آئے۔ انہوں نے مجھے بمشکل پرس اٹھانے دیا، گھر آتے ہی مجھے بے رحمی سے مارنے لگے۔ نعمان کے اندر درندہ نما شخص بھی چھپا ہوا ہے، وہ بالکل حیوان لگ رہے تھے۔ وہ شاید مجھ کو مار ہی ڈالتے اگر اس وقت خالہ نہ آ جاتی۔ انہوں نے بیٹے کو پکڑا اور مجھے دوسرے کمرے میں جانے کو کہا۔ میں نے دوڑ کر اندر سے کمرے کی کنڈی لگا لی۔ جو واقعہ ہوا تھا وہ کوئی واقعہ نہ تھا، محض اتفاق تھا، مگر کوئی کچھ اور سمجھ رہا تھا اور میں نہیں سمجھا سکتی تھی کہ کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے۔ میرے تو آسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ جس شخص کو مجازی خدا سمجھ کر اس کی اطاعت اور فرما برداری میں عمر گزارنے کا عہد کر چکی ہوں، وہ مجھ سے اتنا برا سلوک بھی کر سکتا ہے۔ بڑی دیر تک خالہ نعمان کو سمجھاتی رہی۔ نعمان نے رات کو نیند کے لیے 2 خواب آور گولیاں بھی کھائی تھیں، تب کہیں جا کر سوئے تھے۔ ان کے سو جانے کے بعد خالہ نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں ہوں لائبہ، دروازہ کھولو۔ نعمان سو چکا ہے۔ تب میں نے دروازہ کھولا۔ خالہ نے پوچھا کہ کیا ہوا اور یہ کیسے ہوا۔ میں نے رو رو کر قسمیں کھائیں اور بتایا کہ خالہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھ کو وہاں بھیڑ میں گھٹن ہو رہی تھی، جی متلانے لگا تو چھت پر چلی گئی۔ مجھے خبر نہ تھی کہ وہاں سلیم پہلے سے موجود ہے، خبر ہوتی تو کیوں جاتی۔ اسی لمحے نعمان بھی وہاں آ گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ میں سلیم سے ملنے اوپر گئی تھی، مجھ کو اس لیے مارا ہے کہ تمہارا ابھی تک منگیتر سے تعلق قائم ہے۔ خالہ جی، مجھ کو اپنے پیدا کرنے والے کی قسم ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ شادی کے بعد میں کبھی اس سے ملی بھی نہیں، یہ سراسر بہتان ہے۔ خالہ نے میرے بیان پر یقین کر لیا، مجھے گلے لگا لیا۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ ان کو مجھ پر ترس آیا۔ اس دن یقین آ گیا کہ خالہ واقعی ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ اگر خالہ کی جگہ کوئی اور عورت ساس ہوتی تو میری باتوں پر یقین نہ کرتی، بلکہ بڑھا چڑھا کر زمانے کو سناتی اور مجھے طلاق دلوا دیتی۔ لیکن خالہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ میں نے اس کو چھت پر جانے کو کہا تھا۔ اس بیچاری کو کیا خبر تھی کہ وہاں کوئی اور بھی موجود ہے۔ اسے متلی ہو رہی تھی، اس لیے اوپر بھیجا تھا کہ سانس بحال ہو جائے گا۔ خالہ نے معاملہ اپنے اوپر لے کر میرا پورا دفاع کیا۔ میری قسموں پر شاید میرے شوہر کو یقین نہ آتا، لیکن انہوں نے اپنی ماں کی قسموں پر یقین کر لیا۔ کہتے ہیں کہ شکی مرد کے دل سے شک نہیں جاتا۔ نعمان نے بھی وقتی طور پر یقین کر لیا، جبکہ ایک خلش دل میں تھی سو وہ موجود ہی رہی۔ اب زندگی پہلے جیسے نہ رہی تھی۔ بات بات پر وہ مجھے میرے منگیتر کا تانا دیتے تھے۔ ان کے تانوں نے میری زندگی کو ایک دہکتا ہوا جہنم بنا دیا۔ ہر دم میرا دل تڑپنے لگا کہ ان کو میری پاک دامنی کا اعتبار نہیں ہے۔ وہ بات بات پر کہتے تھے تمہارا ماضی مشکوک ہے، لہٰذا مجھے یقین نہیں ہے تمہاری کوکھ میں پلنے والی اولاد میری ہے یا نہیں۔ میں کیسے اسے قبول کروں گا، کس طرح باپ کا پیار دے سکوں گا؟ جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے ایسی باتیں کرے تو زندگی اچھی کیسے گزر سکتی ہے؟ میں روز ہی اپنے نصیب پر آنسو بہاتی تھی، زور زور سے روتی تھی اور سوچتی کہ اس عذاب سے تو بہتر تھا کہ میں طلاق لے لیتی۔ اس شخص نے ماں کے مجبور کرنے پر مجھے پناہ تو دے دی تھی، لیکن اپنی اولاد کو شک بھری نظروں سے دیکھتا تھا۔ یہ بات میرے لیے سہانے روح تھی۔ میں نے میکے جانا ختم کر دیا، کیونکہ ساتھ ہی سلیم کا گھر تھا۔ نعمان شک کرتے تھے کہ میں میکے شاید سلیم سے ملنے جاتی ہوں۔ جب ایسی سوچ ان کو ستاتی تو بہانے سے جھگڑنے لگتے تھے۔ میں ایک بچی کی ماں بن چکی تھی، اس اہانت امیز سلوک کو سہتے سہتے تھک گئی تھی۔ نعمان اپنی بچی کو بھی نہیں اٹھاتے تھے، یہ معصوم پھول بھی باغ کی شک و شبہ بھری نظروں سے مرجھا کر رہ گیا تھا۔ وہ اسے اٹھانا یا ہاتھ لگانا بھی گناہ سمجھتے تھے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اولاد کو محبت نہ دے سکے۔ اس عذابناک زندگی کو جب 5 برس گزر گئے، تب ایک روز میں نے سوچا کہ ایسے جینے سے مر جانا اچھا ہے۔ بس اپنی معصوم اولاد کی خاطر ہر جبر سہ رہی تھی کہ یہ بچی باپ کے گھر کی چھت تلے بڑی ہو جائے، باپ کے سائے میں پرورش پائے گی تو زمانے کی دست و برد سے بچ جائے گی۔ ایک عورت کب تک شوہر کی بدسلوکی کے قاتل وار سہ سکتی ہے؟ ایک روز جب ایک رشتہ دار کی شادی میں جانا تھا، میں نے نعمان سے کہا بچی کے لیے ایک جوڑا کپڑوں کا خریدنا چاہتی ہوں، اس کو شادی میں لے جاؤں گی۔ یہ سن کر وہ یکدم غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ خدا جانے کس سوچ میں تپ رہے تھے، چلا کر بولے میں کیوں لے کر دوں؟ میری بیٹی تو نہیں ہے، جس کی ہے وہی لے کر دے۔ میں تو آستین میں سانپ پال رہا ہوں۔ آج میری غیرت بھی تڑپ گئی۔
اف میرے خدا، میں کب تک ایسی بغیرتی کی زندگی جیتی رہوں گی؟ مجھ کو اس کمزرف آدمی سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ بس اس روز جانے مجھے کہاں سے ہمت اور طاقت آئی، اسی وقت فون کر کے بھائی کو بلا لیا اور یہ الفاظ ان کے سامنے دہرائے جو نعمان نے کہے تھے۔ میں نے بھائی کو کہا، اگر تم لوگوں کے پاس میرے اور میری بیٹی کے لیے رہنے کی جگہ اور 2 وقت کی روٹی نہیں ہے تو بے شک میں سڑک پر رہ کر بھیک مانگ لوں گی، لیکن اب میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے چلو، اب میں نے مزید ایک پل یہاں نہیں رہنا۔ بھائی نے جانے کیسے میرے حق میں فیصلہ کر لیا، کہا کہ چلو میرے ساتھ، خاندان کے بزرگ خود فیصلہ کر لیں گے۔ اب تم اس قدر ذلت میں زندگی نہیں گزارو گی، اور ہم مر نہیں گئے، ابھی تمہارے وارث زندہ ہیں۔ خالہ روکتی رہ گئی۔ بھائی مجھے اور میری بیٹی مریم کو ساتھ لے آئے۔ ابو اور امی نے ٹھنڈے دل سے تمام احوال سنے اور پھر خالہ اور خالو کو بھی بلوایا، ان سے حتمی بات کی۔ انہوں نے بیٹے کی طرف سے معافی مانگی، لیکن میں نے خالہ اور خالو کے ہمراہ گھر لوٹ جانے سے انکار کر دیا۔ کچھ دنوں بعد وہ نعمان کو ساتھ لے کر آئے۔ اس نے امی ابو سے معافی مانگی، یقین دہانی کرائی کہ اب میں کبھی بھی لائبہ کو تنگ نہیں کروں گا اور ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ امی ابو نے پوچھا، لائبہ تم کیا کہتی ہو، تمہاری کیا مرضی ہے؟ میں نے صاف منع کر دیا، کہا اگر آپ نے مجھے گھر میں نہیں رکھنا تو میں دارالامان میں چلی جاتی ہوں، لیکن واپس نعمان کے گھر نہ جاؤں گی۔ والدین نے سمجھایا، رشتہ داروں نے بھی زور لگایا، لیکن میں نہ مانی، کیونکہ میں نعمان کی فطرت کو اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ انسان جان بوجھ کر آگ میں نہیں کودتا، میں بھی کیونکہ جانتی تھی کہ جاؤں گی تو پھر وہی ہوگا۔ شک کا ناگ نعمان کے اندر گھر بنا گیا تھا، جب موقع پائے گا پھر حیوان بن جائے گا۔ ابو نے دیکھا کہ واقعی لائبہ نہیں چاہتی، زبردستی کی تو جان سے جائے گی۔ انہوں نے نعمان پر دباؤ ڈالا کہ ہماری بیٹی کو طلاق دے دو، وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ خالہ کی دلی خواہش تھی کہ میں واپس آ جاؤں، وہ اپنی پوتی سے بہت پیار کرتی تھی، مجھے سسرال جانے سے ہی خوف آتا تھا۔ چند دن خاموشی رہی، پھر نعمان نے ایک عورت کا اپنی زندگی میں انتخاب کر لیا۔ ماں سے کہا کہ تنہا زندگی کب تک گزاروں گا، میں شادی کے بغیر نہیں رہ سکتا، دوسری بیوی کا انتخاب کر لیا ہے، آپ راضی ہو جائیں ورنہ میں خود نکاح کر لوں گا۔ اب خالہ پریشان ہو گئی، بیٹا ہاتھ سے جا رہا تھا اور بہو واپس آنے کو راضی نہ تھی۔ امی سے بات کی، انہوں نے صاف کہہ دیا، جو شخص اپنی اولاد کو اولاد تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے، مشکوک نگاہوں سے دیکھتا ہے، اس کے ساتھ لائبہ زندگی کیسے گزار سکتی ہے؟ مایوس ہو کر خالہ نے بیٹے کا دامن تھام لیا۔ نعمان نے اپنی مرضی کی عورت سے نکاح کر لیا۔ ابو نے عدالت میں میرے لیے خلا کا دعویٰ دائر کر دیا۔ خلا کے بعد میں آزاد تھی، لیکن اپنی بچی کی خاطر دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک روز چچا اور چچی آئے، وہ امی ابو کو منانے آئے تھے، کیونکہ سلیم نے میرے سوا کسی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے والدین سے کہا کہ عمر بھر شادی نہ کروں گا، اگر میری خوشی منظور ہے تو تایا سے لائبہ کا رشتہ طلب کیجیے، اب وہ آزاد ہے۔ چچی اور چچا نے بہت زیادہ منت سماجت کی تو امی ابو راضی ہو گئے۔ انہوں نے مجھے بھی سمجھا بجھا کر منا لیا، یوں میری شادی سلیم سے ہو گئی۔ اس شادی پر رشتہ داروں نے خوب باتیں بنائیں، لوگوں نے انگلیاں بھی اٹھائیں۔ نعمان نے خاندان بھر میں پروپیگنڈا کیا کہ لائبہ کے اپنے چچا زاد سلیم سے غیر تعلقات تھے، اور شادی کے بعد بھی اس نے اپنے سابقہ منگیتر سے تعلق ختم نہیں کیا تھا۔ میں نے بیوی کو اس لیے چھوڑا ہے۔ بات سچ ہو یا غلط، پروپیگنڈا بڑا کام کرتا ہے۔ مجھ کو سب نے غلط سمجھا، حالانکہ میرا خدا جانتا ہے میں غلط نہ تھی۔ سچ ہے، لوگوں کے منہ پر ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا۔ میں یہی کہوں گی کہ سلیم کی محبت سچی تھی، اس وجہ سے اس کو میں مل گئی۔ چچی سوچتی تھی کہ رشتہ پہلے کر لیتی تو اچھا تھا، پھر بھی دیر آئے درست آئے۔ ان کا بیٹا خوش ہے تو وہ بھی خوش تھی، ہم پرسکون زندگی جی رہے ہیں۔ نعمان نے کفران نعمت کیا، بیٹی کو اپنا نہ جانا، اور آج تک وہ اولاد کی چاہ میں تڑپ رہا ہے۔ یہی اس کی سزا ہے، ہم کو اس سے کیا غرض؟ جس نے اپنی سگی بیٹی سے غرض نہ رکھی، ایسے شکی انسانوں سے ہی خدا بچائے جو اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں اور دوسروں کی بھی۔